السلام علیکم سامعین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈسکریٹ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کافی خوبیاں ہیں ان کی۔ آئیے ان کی زندگی کا احوال جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے آنا ہوا؟ جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت اگلے لیول کے بندے ہیں، تو بڑے مشکل سے ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں جناب۔ جی سر، یہ تو ہم خیر بخوبی جانتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے بچپن کے بارے میں کافی سنتے آئے ہیں، تو اپنے بچپن کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے گا کہ کیسا گزرا آپ کا بچپن۔ جی بچپن تو زیادہ نہیں شیئر کروں گا، کیونکہ بچپن میں سیکریٹ رکھتا ہوں اپنا، تو کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح اب ہمیں آگے چل کے لائف کے اندر جو سٹیجز ملے ہیں نا دیکھنے کے لیے، تو ان سے پہلے ہم بہت کچھ سیکھ چکے تھے بچپن سے ہی نا، تو ہمیں بہت آسانی ہو رہی ہیں جناب۔ اب ہمیں اتنی مشکلات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے بچپن اتنے وہ کیا کہتے ہیں کٹھن حالات میں گزارا ہے، تو اسی لیے بچپن صحیح گزرا ہے، اب فیوچر بھی صحیح گزرا ہے۔ سر ڈسکریٹ کے بارے میں بتائیے گا، کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا، کیسا سبجیکٹ ہے یہ؟ ڈسکریٹ کا آپ کو بتائیں کہ ڈسکریٹ کا انٹرسٹ تو مجھے شروع سے ہی تھا، کیونکہ جب میں سی ایس میں آیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈسکریٹ کا انٹرسٹ آپ کو رکھنا پڑے گا، صحیح ہے؟ تو فرسٹ سیمسٹر میں میں نے نا اسے کیا کہتے ہیں شروع سے ہی نا تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ سر آپ کے بارے میں کافی لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں ٹاپر تھے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی یونیورسٹی لیول کے آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ دور بہت ہی شاندار دور تھا۔ اس وقت ہم وہ کیا کہتے ہیں خون گرم تھا ہمارا۔ اب تو ہم عمر کے ساتھ ساتھ گزر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی لیول میں ہم جب تھے تو یہ آج کل کے جو بچے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگے پیچھے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جناب تھی۔ سر ہم نے سنا ہے کہ جیسے آپ کے ٹیچر تھے، آپ نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بالکل ویسے ہی بنوا لیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنی محبت تھی ٹیچر سے آپ کو؟ جی وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا، تو وہ ان کا ٹیچر سے بہت ہی لگاؤ تھا، وہ ان کی عادتوں کو سارا کچھ اپناتے تھے نا۔ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے اب کیا کہیں انہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکل جاتے، تو یہ وہ سٹائل ہے جناب۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے ٹیچر تھے ہمیں، یہ جو آپ سبجیکٹ کا نام لے رہے تھے ڈسکریٹ والا، تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے، تو ان کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگا، اور دوسری ان کی بہت سی خوبیاں تھیں جو میں نے اپنائی ہیں، تو ان کا سٹائل یہ میں نے اپنا لیا۔ میں نے کہا چلو یار ایک آدھ نشانی رکھنی چاہیے۔ اچھا سر، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی اپنا پیغام اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو کہ یہ سنیں گے ان کو کوئی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو جی بتا دیں۔ بالکل، میں پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو یونیورسٹی لیول پہ آج کل بچے پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ بائی ڈیفالٹ سیکھیں، چیزوں کو سیکھیں، لیکن سیکھیں نہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح ہوگا کہ اگر نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہر چیز کے ساتھ نا وہ بائی ڈیفالٹ ضروری استعمال کریں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے وہ اگر نہ بھی سوچے سمجھے سیکھے تو بائی ڈیفالٹ ان کو کر لیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آج لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بائی ڈیفالٹ فنکشن ہے یا ریلیشن ہے؟ جی تو آپ نے کوشچن کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی دوبارہ اگر نہیں سر، بائی ڈیفالٹ کے بارے میں کچھ بتا دیں، اگر کچھ مطلب مزید گہرائی میں اگر تھوڑا بہت ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ بتا دیں تو۔ جی وہ بائی ڈیفالٹ کے اندر اگر جائیں تو بائی ڈیفالٹ کرتے ہوئے نا فنکشن کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے فنکشن کو بائی ڈیفالٹ سمجھنا بھی ہے اور نہیں بھی سمجھنا۔ اگر نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن پیپر کے اندر آ گیا نا بیٹا، تو آپ نے اگر بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا تو میں نہیں سمجھوں گا، اور اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں بائی ڈیفالٹ سمجھوں گا، یہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔